میں ڈاکٹر سلیم ملک بات کرتے ہیں کچھ سیکھنے اور سکھانے کی۔ دیکھیے علم کا اتنا سیکھنا ضروری ہے جس سے ہمیں حرام حلال کی پہچان ہو جائے۔ تو اسی سلسلے میں ہمارا رابطہ آج عالم سے ہوا ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس بات کو آپ تک پہنچائے۔ تو دوستو ہمارے ساتھ ہے مولوی ساحل انصاری صاحب ہیں، ان سے ہم کچھ سوالات کریں گے اور یہ ہمیں ان کے جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہ مفتی ساحل صاحب مولانا ساحل صاحب ہیں، ساحل انصاری صاحب۔ تو مولانا صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ حق کتنے طرح کے ہوتے ہیں اور حق کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اللہ کی جانب سے بندے پر دو حقوق ہو۔ سب سے پہلا نمبر آتا ہے حقوق اللہ کا، اللہ کا حق، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور ایمان، یہ اللہ کے بندے کا حقوق ہے۔ پھر دوسرا جو حق ہے وہ ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق، یعنی ہمارے اوپر جو دوسروں کے حقوق ہیں، ہمارے والدین کے حقوق، ہماری اولاد کے حقوق، بیوی پر شوہر کے حقوق، اور اسی طرح شوہر پر بیوی کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، خاندان والوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یہ ساری چیزیں حقوق العباد کے تحت آ جاتی ہیں۔ تو یہ دوسرا حق ہے جو حقوق العباد کا ہے۔ یہ دو حق بندے کے اوپر ضروری ہے۔ جی، تو میں اس میں یہ جاننا چاہ رہا تھا مولانا صاحب کہ میں نے لوگوں کو اکثر سنا ہے کہتے ہوئے کہ اللہ معاف کرتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے، غفور الرحیم ہے، اللہ مرتے دم تک معاف کرتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یعنی حقوق العباد کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ہاں، ایسا میں نے سنا ہے، لوگ دوسرے کا حق رکھ لیتے ہیں یا پریشان کر دیتے ہیں اسے، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے گا۔ تو اس پہ تھوڑی سی آپ بتائیے مجھے، کیا ہے ایمان میں اس کا؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اس بات سے ہمیں دو چیزیں مل رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بندوں کے حقوق، اور ایک دوسری چیز جو اس سے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہو گئی۔ پہلے تو ہم بات کرتے ہیں حقوق پر، حقوق العباد۔ تو دیکھیے اس کا مسئلہ یہ ہے، اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، وہ اپنے حقوق کو معاف کر سکتا ہے، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں وہ جب تک کہ بندہ معاف نہیں کر دے گا اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ دیکھیے اگر اللہ کسی بندے کا حق معاف کر دے، کسی نے کسی پر ظلم کیا اور اللہ اس کو بدلہ نہ دلائے اور اس کا حق معاف کر دے، تو یہ تو مظلوم پر ظلم ہوا نا بھائی، اس کو بدلہ نہیں ملا اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں ما انا بظلام للعبید، کہ میں اپنے بندوں پر رتی برابر بھی ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ تو جب اللہ ظلم کو پسند نہیں کرے گا تو اللہ کیسے معاف کر دے گا؟ وہ بندے کا اور دوسرے بندے کا آپس میں معاملہ ہے، جب تک کہ وہ آپس میں دوسرے کے حق کو معاف نہیں کرا دیتے، کسی وقت تک معاف نہیں ہو۔ اللہ کا انصاف اور عدل اتنا وسیع ہے، آپ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ حقوق کو ایک دوسرے کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ یہاں تک فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ اگر کوئی بکری سینگ والی ہے اور اس نے بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کیا تو اس کو بھی بدلہ دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ دیکھیے اللہ کا کتنا وسیع انصاف ہے کہ جو غیر جانور بھی ہے نا، ان کو بھی اللہ حقوق کو جو ہے ضائع نہیں کرے گا، ان کا بھی حق ادا کرے گا۔ اور دوسری بات جو اس سے ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس معنی کر کے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، قیامت تک جب تک کہ دنیا چلے گی اللہ معاف کرتا رہے گا، اور مرتے دم تک اللہ معاف کرتا ہے، تو یہ اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ اللہ نے اس کا حکم بھی دیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوئیے۔ لیکن صرف اللہ کی رحمت سے امید لگائے رکھنا اور گناہ کرتے رہنا، دوسرے کے حق مارنا، یہ کافی نہیں۔ امید اللہ کی رحمت سے بہتر ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کا فائدہ جب ہوگا جب امید کے ساتھ اللہ کا خوف بھی دل میں۔ ایک کتاب آتی ہے عقیدے کی، عقیدۃ الطحاوی، اس میں حضرت قاری طیب علیہ الرحمہ نے اس کے حاشیے میں لکھا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان امید اور خوف کا نام ہے۔ بندے کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ سے امید بھی ہو، تب جا کر کیا ہوگا؟ ایمان مکمل ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور اس پر گناہ کرتا رہے تو ایسا کرنے سے وہ گناہ پر جری ہو جاتا ہے، گناہ کرنے میں پھر اس کو بہت نہیں رہتا، گناہ وہ دھڑلے سے کر بیٹھتا ہے اور کہتا کیا ہے کہ اللہ معاف کرتا ہے، حالانکہ
اصل قاعدہ یہ ہے، ایمان کا ضابطہ یہ ہے کہ امید بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی اس کے دل میں ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جیسا ایمان، آپ اس کے متعلق فرماتے تھے کہ مجھے اللہ کا اتنا خوف ہے کہ اگر کل قیامت کا دن قائم ہو اور ساری دنیا کے لیے فیصلہ کر دیا جائے کہ ساری کی ساری دنیا جنت میں جائے گی، صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ سے اتنا ڈر ہے کہ وہ شخص جہنم میں ہے۔ اور پھر آگے چل کر اللہ کا جو اللہ کی بخشش ہے، اللہ جو غفور الرحیم ہے، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر میں یہ اعلان کیا جائے گا کہ ساری کی ساری دنیا جہنم میں جائے گی، صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو مجھے اللہ کی رحمت سے اور اپنے رب پر اتنی امید ہے کہ وہ جنت میں جانے والا شخص میں ہوں گا۔ تو دیکھیے اس سے معلوم ہوتا ہے ایمان جو ہے وہ خوف اور امید دونوں کو لے کر چلنے کا نام ہے۔ دونوں کو صرف آدمی اللہ سے امید لگائے جائے اور گناہ پر گناہ کرتے رہے، یہ کوئی ایمان نہیں۔ تو اصل یہ ہے حقوق میں، حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہو سکتے، اور مسئلہ رہا خوف کا اور امید کا، جب تک یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چلیں گی اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور بندہ اگر ایک کو لے کر چلے گا تو وہ راہ راست سے بھٹک سکتا ہے۔ دیکھیے دونوں کو لے کر چلے تھوڑی تو دوستو ابھی سمجھے ہم جو حق کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، میں نے سنا ہے اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے گا۔ تو ابھی ہمیں عالم سے رابطہ ہوا، انہوں نے بتایا کہ اللہ جو ہے اپنے حق معاف کر سکتا ہے بے شک، لیکن بندے کے حق جب تک معاف نہیں ہوگے جب تک وہ خود کرنا دے معاف یا ادا نہ کر، بے شک، یا تو ادا کر دے یا پھر معاف کرا دے، معاف کرا دے اسے تو ہی معاف ہوگے۔ ٹھیک ہے دوستو، ابھی ہم اور ایک عالم ہے ہمارے ساتھ، ان سے رابطہ کریں گے، ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔